بیڑا اٹھایا ہے کیونکہ میرے بڑے بھی جو ہیں وہ سیاست کرتے رہے ہیں، وہ غریبوں کی سیاست کرتے رہے ہیں، وہ انصاف کی سیاست کرتے رہے، غریبوں کے لیے سیاست کرتے رہے۔ اس کے بعد جب پورے خاندان کو مارا گیا، بھائی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد میرے حلقے کے جو عوام ہے، غریب عوام ہے، ان کا سہارا، بہت بڑا سہارا چھن گیا تھا۔ پھر انہی کے لیے مجھے اٹھنا پڑا، انہی کے لیے پھر میں نے سوچا کہ اگر آج میں اٹھی نہ تو پھر میرے بھائی کا مشن بھی رہ جائے گا اور کوئی کسی غریب کی کوئی داد رسی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اٹھی ہوں، یہ سیاست کا فیصلہ میں نے کیا ہی غریبوں کے لیے، اپنے حلقے کی عوام کے لیے، کہ ایک تو مجھے بھی انصاف ملے اور میری حلقے کی عوام کو بھی انصاف ملے۔ جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں، میں ان سارا دیکھ رہی ہوں کہ سیاست میں میرے آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں انصاف کے لیے، غریبوں کے لیے اور اپنے حلقے کی عوام کے لیے آئی ہوں۔ نہیں، ڈر تو نہیں لگتا، ڈر میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہی ہوں۔ ہمارا خاندان ایسا ہے، نہ والد کبھی ڈرے تھے، نہ تایا، نہ چچا، یہ ہماری ہسٹری رہی ہے، ڈرتے نہیں ہیں۔ اور میرا بھائی تو بالکل بھی ڈر تو قریب سے نہیں گزرتا، اور اگر ڈرنا ہوتا تو میں اتنی بڑی سیٹ پہ آگے بیٹھ نہ جاتی کہ مجھے پتہ بھی ہے میری دشمنی ہے، مجھے خطرہ بھی ہے، مجھے تھریٹ بھی ہیں، پر اس کے باوجود میں نہ جھکوں گی، نہ ڈروں گی، ڈٹ کے ان لوگوں کا مقابلہ کروں گی، پورے طریقے سے کروں گی۔ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں پر ہونا انہوں نے ناکامی ہے، مجھے ڈرا نہیں سکتے وہ لوگ۔ اور عبدالرحمن کا جو مشن ہے وہ میں لے کے چلوں گی، اور جب تک میری سانس ہے میں چودھری عبدالرحمن کا مشن پورے طریقے سے اور بغیر ڈر کے لے کے چلوں گی۔ یہ صحیح ہے، انہوں نے مثال تو بالکل صحیح ہے، بھٹو شہید خاندان کا ہی ہمارا بھی وہی سسٹم چل رہا ہے کہ ہمارا گھر بھی ختم کیا گیا، چچا شہید ہوئے اور ابو کو شہید کیا گیا، اس کے بعد چودھری عبدالرحمن کو صرف سیاسی بیس پہ شہید کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ فیمس تھا، غریبوں میں فیمس تھا، ہر جگہ پہ فیمس تھا، بس اسی لیے کیونکہ وہ غریبوں سے پیار بہت کرتا تھا اور غریبوں کی آواز تھا بلکہ۔ تو اسے جب شہید کیا گیا تو پھر کسی نے تو بیڑا اٹھانا تھا، اور عبدالرحمن کی جگہ مجھے لینی پڑی، اور میں لینی بھی تھی، کیونکہ میں لوگوں کا درد جو دیکھ رہی تھی وہ نہ تو مجھے اپنا برداشت ہو رہا تھا، نہ مجھے لوگوں کا ہو رہا تھا۔ پھر اس لیے اب بے نظیر کو ختم کیا گیا، پر انہوں نے اپنے والد کا نام روشن کیا، اپنے بھائیوں کا نام رکھا، اور میری مثال بھی انہی جیسی ہے کہ ہمارا خاندان ختم کیا گیا، اور اس کے بعد جیسے وہ لے کے چلی تھی بے نظیر اپنے خاندان کے نام کو، ویسے انشاءاللہ میں اپنے نام کو لے کے چلوں گی، اور جب تک ہے میری زندگی میں اپنے والد کا، اپنے تایا، چچا اور بھائی کا، ان کا نام ہمیشہ اوپر رکھوں گی اور آگے تک لے کے جاؤں گی۔ دشمن تو ہے نا، تھریٹ تو مجھے ہیں، کیونکہ اب ان کو یہ چیز بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ ہم نے تو عبدالرحمن کو ختم کر دیا تھا کہ یہ خاندان ختم ہے، ان کی بات ختم ہو گئی ہے، پر انہیں اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ ایک لڑکی ہو کے سٹینڈ لے جائے گی، اس خاندان کو پھر ایک دفعہ وہی مقام دلوائے گی جو اس خاندان کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو تھریٹ تو مجھے ہیں، ہر طرف سے ہیں۔ اس ٹائم تقریباً میرے سارے دشمن ایک جگہ پہ ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ عبدالرحمن کو تو ہٹا لیا سائڈ پہ تو شاید ہم جیت گئے، پر وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیشہ سے وہ ہارے ہوئے تھے، اور میرے دوبارہ آنے سے وہ انشاءاللہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ دفن ہو چکی ہے۔ ان کی سیاست جو یہ قتل و غارت والی سیاست وہ کر رہے ہیں، ان کی وہ سیاست دفن ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ میرے بھائی نے جو محبت والی سیاست شروع کی تھی، ہمدردی کی، محبت کی، اور میں بھی آگے وہی سیاست شروع کرنا چاہتی ہوں، محبت والی، غریبوں والی، انصاف کی، اور میرا بھی آگے یہی مشن ہے۔ لوگ میرے ساتھ بہت محبت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اصل جو خاندان کی وارث ہے وہ سدرا سعید بندیش ہے، اور ہمیشہ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جو خاندان کے وارث ہوتے ہیں، جو کہیں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں وارث، وہ کبھی بھی وارث نہیں بن سکتے۔ اور آپ کے سامنے مثال ہے، بنایا ہم نے وارث ہی تھا اس کو، تو یہ وارث بنا نہیں، اس نے اس گھر کے وارث اور آخری چراغ کو ختم کیا۔ تو اس سے آپ حساب لگا لیں، جو وارث ہوتا ہے نا وہ وارث ہی ہوتا ہے، اور جو کوئی اور ہوتا ہے وہ کبھی وارث نہیں بن سکتا۔ اور انشاءاللہ جب بھی میں حلقے میں نکلتی ہوں اور لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ میں بندیچہ خاندان سے کوئی ہمیں ملنے آیا ہے، کوئی بندیچہ خاندان سے آگے آیا ہے، اور لوگوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ اب بندیچہ خاندان سے کوئی آگے آئے، ان کے علاوہ وہ اب کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔
चौधरी सईद, चौधरी लियाज, चौधरी अब्दुर्रहमान, इनका नाम तो खैर मेरे साथ हमेशा से जुड़ा है और जुड़ा रहना है। तो पार्टी की अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह आखिरी साल यहाँ डिसाइड करूँगी, अपने हलके की आवाम को इकट्ठा करूँगी, जो मेरे हलके के बुज़ुर्ग हैं उनको लेके चलूँगी साथ, और जैसा वो मुझे कहेंगे मैं वैसा करूँगी। अगर उनको लगेगा कि मुझे टिकट पे लड़ना चाहिए तो मैं टिकट पे लड़ूँगी, और अगर उन्हें होगा कि मैं अगर वैसे भी लड़ूँ तो मैं वैसे भी लड़ूँगी। ये जो फ़ैसला है मैं अपने हलके के बुज़ुर्गों के ऊपर छोड़ती हूँ, जिन्होंने ये फ़ैसला मेरे साथ मिल के और मशवरे से, ये मैं पूरा फ़ैसला जो है अपने हलके के बुज़ुर्गों से मशवरा ले कर चलूँगी। जो मेरे अबू मेरे भाई के चाहने वाले थे, ये फ़ैसला मैं उन पे छोड़ती हूँ कि वो आज़ाद मुझे देखना चाहेंगे तो मैं आज़ाद आऊँगी, अगर वो मुझे पार्टी का कहेंगे तो मैं पार्टी से आऊँगी। पर ये जो है ये मैं अपने हलके की आवाम से मशवरे के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करूँ। अल्लाह का शुक्र है, मसाइल का सामना तो नहीं होता। बहरहाल वो ये है कि अपने पूरे सिक्योरिटी से निकलती हूँ, क्योंकि थ्रेट हैं वो मसाइल हैं। बाकी जो आगे लोगों के हैं कि लोग मुझे नहीं कोई मसाइल पैदा करते, वो बिल्कुल नहीं है। लोग अपने दरवाज़े खोले हैं हमारे लिए, लोगों ने खुशी का इजहार किया है। जिनकी तरफ चले जाऊं वो कोशिश करते हैं कि, बल्कि साथ वाले भी लोग कोशिश करते हैं कि बाजी हमारी तरफ भी आएँ। लोगों की मोहब्बत मैं देख के मैं खुद हैरान हूँ, इतनी तो मैंने तवक्को नहीं की थी कि लोग इतनी मोहब्बत देंगे मुझे। पर लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है मेरे हलके के लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, और मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हकीकत ये है कि मरीद वाले में FIR हुई है मेरे पे, और समंदरी का थाना है। तो हकीकत ये है कि हम लोग सिर्फ गए हैं एक जस्ट दावत पे, मुझे दावत दी गई थी एक खाने की, तो मैं उस दावत पे गई थी खाना खाने, और आगे भी कुछ लोग उन्होंने बुलाए हुए थे दावत पे, तो तकरीबन सब ये इकट्ठे थे। और वहाँ पे बारिश भी बहुत थी, और लोगों ने क्योंकि इस्तकबाल किया, वीडियो वगैरह भी बनी, और गनमैन वगैरह भी थे मेरे साथ। तो गनमैन रखना अब मेरी मजबूरी है, और ये इनको साथ बिना इनके नहीं चल सकती मैं। खैर उधर किसी ने वीडियो बनाई, वो CPO को दी, उन्होंने गलत गाइड किया कि वहाँ पे जी फायरिंग हुई है, बहुत कुछ हुआ है। तो मेरे पे काफ़ी सख्त दफ़ात भी लगाई। तो मुझे FIR का फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो सच है, और झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। खैर मेरी वो FIR अभी भी चल रही है। मैं CPO साहब के पास भी गई थी, मैं उनसे इंसाफ का पूरी तवक्को रखती हूँ कि CPO साहब इनकी इंक्वायरी करवाएं इस चीज़ की, और जो सच है वो सामने लाएं, और जो झूठ है वो भी सामने लेके आएँ। कि क्यों FIR हुई है इसका पता तो मुझे खुद भी नहीं है, कि उधर कुछ हुआ नहीं है, बल्कि उधर इलाके के लोगों से पूछा जाए कि कोई एक भी फायर हुआ है यहाँ पे, उधर एक भी फायर नहीं हुआ। ये सिर्फ सियासी तौर पे मेरे पे FIR कटवाई गई है। फिर वही सियासी दुश्मनी, जैसे मेरे भाई पे बिला वजह जो पर्चे करवाए गए थे, FIR झूठी करवाई गई थी, वैसे अब वो हथकंडे मेरे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आपने मुझे कुछ कहने का, बोलने का, और शहीद चौधरी अब्दुर्रहमान के मिशन मैं पूरा करना चाहूँगी, और आपने उसमें मेरे साथ मेरी मदद की है। मैं आप लोगों सबकी, अपने हलके की और पूरी दुनिया की, बल्कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ।